بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، تقدیر کیا ہے؟ تقدیر کے معنی ہیں مقدار مقرر کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں مخلوق کے اچھے یا برے کاموں کے بارے میں زمین و آسمان کے مالک نے جو کچھ لکھا ہے وہ تقدیر کہلاتا ہے۔ پیارے دوستو، جب یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی جا سکتی ہے، تو پھر دل سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا خوف نکل جاتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا رہ جاتی ہے، اور یہ ایمان بن جاتا ہے کہ ہماری ہر کامیابی اللہ تعالیٰ کے صرف فضل و کرم کا ہی نتیجہ ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، اور جو ناکامی ہوتی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت شامل ہوتی ہے یا خود ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے، جس میں صبر کی صورت میں ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، جو کہ خود ایک بہت بڑی مصلحت بہتری ہے۔ بہت سی بار اس بات کو دیکھا گیا ہے کہ جس بات یا نتیجے کو ہم اپنے لیے برا سمجھتے رہے تھے، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ برا نہ تھا بلکہ بہت اچھا تھا۔ میرے پیارے دوستو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی، اور عمر میں اضافہ، صلہ رحمی، رشتہ داری نبھانے کے علاوہ کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ پیارے عزیز دوستو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت سے اس لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگیے، یا اللہ، مرتے وقت میری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، اور مجھے صرف اپنی رحمت و فضلوں سے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، پھر اس قلم کو لکھنے کا حکم دیا۔ قلم نے عرض کیا، اے رب العالمین، کیا لکھوں؟ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تقدیر لکھو۔ قلم نے ان چیزوں کو لکھا جو اب تک ہو چکی ہیں اور جو آئندہ قیامت تک ہونے والی ہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے۔ میرے پیارے دوستو، تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے۔ انسان کو پہنچنے والی ہر اچھائی یا برائی اس کے مقدر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، البتہ وہ اللہ رب العزت نے عقل و سمجھ کی دولت سے نواز کر انسان کو نیکی اور بدی دونوں کے راستے واضح کر دیے ہیں۔ نیکی کا راستہ اختیار کرنے پر اسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور انعام و اکرام حاصل ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، برائی کا راستہ اختیار کرنے پر اسے سزا اور عذاب ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے ہاتھوں میں 2 کتابیں تھیں۔ آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ 2 کتابیں کیا ہیں؟ ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں معلوم نہیں، آپ ہی بتا دیجیے گا۔ آپ نے دائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا، یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے، جس میں جنت میں جانے والوں کے نام، ان کے باپ دادا اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں، اور پھر آخر میں اسے مکمل کر دیا ہے، لہٰذا اس میں کمی یا زیادتی نہیں ہو سکتی۔ پھر اپنے بائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کتاب ہے جس میں جہنم میں جانے والوں کے نام، ان کے باپ دادا اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں۔ پیارے دوستو، پھر آخر میں اسے مکمل کر دیا ہے، لہٰذا اب اس میں سے نہ تو زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ ہی کمی۔ یہ سن کر صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر یہ چیز پہلے سے ہی طے ہو چکی ہے تو پھر نیک عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پیارے عزیز دوستو، آپ نے فرمایا، اسلامی شریعت کے مطابق اپنے اعمال کو اچھی طرح مضبوط کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرو، اس لیے کہ جنت میں جانے والوں کا خاتمہ جنت والوں کے اعمال پر ہوتا ہے، چاہے زندگی میں اس نے کیسے ہی عمل کیے ہوں، اور جہنم میں جانے والوں کا خاتمہ جہنم والوں کے اعمال پر ہوتا ہے۔ پیارے عزیز، چاہے ان کے اعمال جیسے بھی رہے ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، تمہارے رب کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ ایک جماعت جنتی ہے اور ایک جماعت جہنمی۔ میرے پیارے عزیز دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، وہ عملیات جنہیں ہم شفا کے لیے پڑھتے ہیں اور وہ دوائیں جنہیں صحت کو حاصل کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اور وہ چیزیں جنہیں اپنی حفاظت کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں جیسے ڈھال، دم وغیرہ، کیا یہ چیزیں اللہ کی تقدیر کو بدل دیتی ہیں؟ پیارے عزیز، آپ نے فرمایا یہ بھی اللہ کی تقدیر کے مطابق ہے۔ بیماری سے شفا کے لیے دم کرنا یا دوا استعمال کرنا یا اپنی حفاظت کے لیے ڈھال وغیرہ استعمال کرنا، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہیں، اس لیے کہ انسان کی تقدیر میں اسی طرح لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ فلاں علاج کروائے گا تو اسے شفا مل جائے گی، لہٰذا وہ علاج کروانے پر مریض کو شفا مل جاتی ہے، اس لیے یہ تمام کام کریں۔ پیارے دوستو، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے حاصل کی گئی مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا، لہٰذا آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کے مطابق پیدا ہوئی۔ انسانوں میں بعض سرخ، سفید، سیاہ اور بعض درمیانے رنگ کے ہیں، بعض نرم مزاج، سخت مزاج ہیں، اور بعض پاک مومن اور بعض ناپاک کافر ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق جنوں اور انسان کو ظلم یعنی شہوت و اچھا والے پیدا کیا، پھر ان پر نور کی روشنی ڈالی، لہٰذا جس کو وہ روشنی مل گئی وہ ہدایت پا گیا، اور جس کو وہ روشنی نہیں ملی وہ گمراہی میں پڑا رہا۔ پیارے دوستو، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کی تقدیر پر قلم کی تحریر خشک ہو چکی ہے۔ پیارے عزیز دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دعا فرماتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ترجمہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کے لائے ہوئے دین اور شریعت پر بھی ایمان لائے، تو کیا اب بھی آپ ہمارے بارے میں ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم گمراہ نہ ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا، بے شک دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، لہٰذا اللہ جس طرح چاہتا ہے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، دعا روزانہ ہر نماز کے بعد مانگیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ 4 چیزوں پر ایمان نہ لائے۔ نمبر 1، وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔ پیارے دوستو، نمبر 2، یہ بھی گواہی دے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا سچا رسول ہوں۔ نمبر 3، موت اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر یقین رکھیں۔ نمبر 4، تقدیر پر ایمان رکھیں۔ پیارے دوستو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں پہلی امتوں کی طرح زمین میں دھس جانا اور شکلیں تبدیل ہو جانا بھی ہوگا، اور یہ عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تقدیر کو جھٹلانے والے ہیں۔ پیارے دوستو، اے ہمارے رب، تو ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کا انکار کرنے والے اس امت کے مجوسی آتش پرست ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی مزاج پرسی نہ کرو، اور اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازے پر نہ جاؤ۔ قردیہ فرقے کو مجوسیوں کے ساتھ تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کہ جس طرح وہ کئی پیدا کرنے والوں کے قائل ہیں، اسی طرح قردیہ بھی بھلائی اور برائی کا الگ الگ خالق مانتے ہیں۔ بھلائی کا خالق اللہ تعالیٰ اور برائی کا خالق شیطان کو کہتے ہیں، حالانکہ دونوں چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پیارے دوستو، لہٰذا تقدیر کے انکاری کے بارے میں سخت وعید سزا کا وعدہ بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ پیارے دوستو، حضرت مطر بن اقامس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ رب العزت کسی آدمی کے بارے میں فیصلہ فرماتا ہے کہ وہ فلاں علاقے میں موت پائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس علاقے کی طرف لے جانے کا کوئی سبب بنا دیتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جنت یا جہنم میں جانے کے اعتبار سے
مومنوں کے نابالغ مرنے والے بچوں کا حکم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بغیر اعمال کے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ انہیں بالغ ہو کر کیا اعمال کرنے تھے۔ میں نے عرض کیا مشکل لوگوں کے بچوں کا حکم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جہنم میں ہوں گے۔ میں نے تعجب سے پوچھا کوئی عمل کیے بغیر؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ انہیں بالغ ہو کر کیا اعمال کرنے تھے۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کی کمر پر ہاتھ پھیرا تو اس سے وہ تمام روحیں نکل پڑیں جنہیں اللہ رب العزت نے قیامت تک پیدا فرمانا تھا۔ پیارے دوستو، اور ہر آدمی کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی چمک کو روشن کیا، پھر ان کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ پیارے دوستو، آدم علیہ السلام نے پوچھا اے میرے رب یہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری اولاد ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے ان میں ایک آدمی کو دیکھا تو اس کی آنکھوں کے درمیان نور کی چمک انہیں بہت اچھی لگی۔ پیارے دوستو، حضرت آدم نے معلوم کیا اے میرے رب یہ کون ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ داؤد ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے رب اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی عمر 60 سال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے رب اس کو میری عمر میں سے 40 سال عطا فرما دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کی عمر ختم ہونے میں 40 سال باقی رہ گئے تو ان کے پاس ملک موت کا فرشتہ آیا۔ پیارے دوستو، آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا میری عمر کے ابھی 40 سال باقی نہیں ہیں؟ ملک الموت نے کہا کیا آپ نے اپنی عمر کے 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دیے تھے؟ آدم علیہ السلام نے بھول جانے کی وجہ سے انکار کر دیا تو ان کی اولاد اسی وجہ سے کچھ چیزوں کا انکار کر دیتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے بھول کر درخت کا پھل کھایا تو ان کی اولاد بھی بھولتی ہے، اور آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو ان کی اولاد سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ویڈیو پسند آئے تو آگے اپنے دوست اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا، اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔